لیے طالب علم کو بھی چاہیے کہ وہ آمد رسول کی خوشی منائے. علماء کرام تو مناتے ہی ہیں، ساتھ میں چاہیے آپ سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی منائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين سين قاف وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سلام اس پر کے اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کے اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کے زخم کھا کر پھول جس نے برسائے، سلام اس پر کے جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس ذات پر جس کے پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں اپنی خالد و حیدر کے افسانے. محترم حضرات، کچھ عرض و معروض سے پیش کر سب سے پہلے آئیے اس آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، جس کے چہرے مبارک کو قرآن نے والضحیٰ کہا، زلف عنبری کو واللیل کہا، آنکھیں مبارک کو ما زاغ البصر کہا، اور چمکتے ہوئے چہرے کو اور جبین نیاز کو قرآن نے والنجم اذا ہوا کہا. آئیے اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، جس کے ہاتھ مبارک کے بارے میں قرآن نے کہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. آئیے رسول ہاشمی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، جس کے سینہ مبارک کو قرآن نے کہا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ. آئیے اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرے، جس کے علم کو قرآن نے کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. آئیے اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرے، جس کے علم غیب کے تعلق سے قرآن کہتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، جس کے رحمت کو قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جس کے اخلاق کو قرآن نے کہا إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. آئیے اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرے کہ جب حضرت حسان بن ثابت کی نگاہیں مبارک حضور علیہ السلام کے چہرے مبارک پر پڑی تو کہہ اٹھے یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین و جمیل آج تک میری آنکھوں نے دیکھا. اور فرمائے یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین و جمیل آج تک کسی کے ماں نے جنا نہیں. اور فرمایا یا رسول اللہ، آپ تمام عیوب و نقائص سے پاک پیدا کیے گئے، آپ ایسا پیدا کیے گئے جیسا آپ چاہتے تھے، گویا آپ کی پیدائش آپ کے مطابق تھی.
سنیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم میں شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف توتا کی قسم. اور فرمایا امام احمد رضا نے یا رسول اللہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا. یا رسول اللہ کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شہا تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. اور فرمایا امام احمد رضا نے کہ وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا, کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. آئیے اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرے جن کی آمد کے تعلق سے امام احمد رضا فرماتے ہیں قلم لکھ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہلا کو سلام. اور جب امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب حضور علیہ السلام کا کان مبارک کا ذکر کرنا مقصود ہوا تو امام احمد رضا فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. اور جب حضور علیہ السلام کی جبین نیاز کا ذکر کرنا مقصود ہوا تو امام احمد رضا فرماتے ہیں ایک قلم حرکت میں آ اور لکھ. کیا لکھ؟ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. اور امام احمد رضا جب حضور علیہ السلام کے بھوئے مبارک کا ذکر کرتے ہیں تو فرماتے ہیں جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھوؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. اور جب آنکھیں مبارک کا ذکر کرنا مقصود ہوا فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی یا رسول اللہ دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. اور آپ علیہ السلام کا جب لب مبارک کا ذکر کرنا مقصود ہوا تو امام محمد رضا فرماتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. اور جب آپ علیہ السلام کے مسکراہٹ کا ذکر کرنا مقصود ہوا تو امام احمد رضا فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. اور جب امام احمد رضا آپ علیہ السلام کا صبر و استقلال کا ذکر کرتے ہیں تو فرماتے ہیں ایک قدم کل جہاں اور جو کی روٹی غذا اس شکم کی قناعت علیہ السلام. آئیے اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرے کہ جن کی بارگاہ میں خود اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں اور ایمان والوں کو بھی کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آئیے بآواز بلند درود شریف پڑھیں اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بات ضروری یاد رکھیں ہر انسان کا تقریر کا انداز الگ ہوتا ہے. اگر آپ کی توجہ قسم خدا کی کھا کے کہہ رہا ہوں آپ کی توجہ اگر میری طرف رہے تو انشاءاللہ تعالی عز و جل بہت اچھی اچھی باتیں سننے کا حکم. اور میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں اور میرا جو یہاں آنے کا مقصد کیا ہے وہی آیت کریمہ کی وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. نصیحت کرو کیونکہ نصیحت کرنا مومنوں کو فائدہ ہے. آپ نے کفیل امبر صاحب کے ساتھ زبان سے بہت اچھی اچھی باتیں کہی اور چند آیت کریمہ میرے ذہنوں پر گردش کرنے لگا اور اسی کے تعلق سے کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم. اے ایمان والو تم اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. اب اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں اس کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو کاؤنٹنگ کرنا چاہو تو گر نہ سکو گے. اچھا اسی آیت کی تشریح کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اس بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اس آیت کا مفہوم یہ ہے اس روئے زمین پر جتنے درخت ہیں سب کو قلم بنا دو اور درخت کے جتنے پتے ہیں اس
کو اوراق میں تبدیل کر دو اور سمندر کو سیاہی بنا دو، نہیں 7 سمندروں کو سیاہی بنا دو، اور اس کے بعد میں نے جتنے انعامات تم پر کیے ہیں تو لکھنا شروع کر، تو یقیناً قلم ٹوٹ جائے گا، تمہاری عقلیں ماند پڑ جائیں گی اور تمہارے کاغذ ختم ہو جائیں گے، لیکن نفیدت کلمات اللہ کی نعمتیں، اللہ کے احسانات ختم نہیں ہوں گے۔ اب اللہ کی نعمتیں کیا کیا ہیں؟ اللہ کی انگنت نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات کے خطاب سے نوازا، لقد کرمنا بنی آدم کا تاج ہمارے سروں پر رکھا، اور اس کے بعد مسلمان بنایا، اور مسلمان کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی چوتھے پارے میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ اور اس کے بعد مزید بارہ کریم نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام امت میں شامل ہیں، اور اس امت کے مقام کو اجاگر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم سب سے بہترین امت ہو، کیوں؟ تم اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو۔ آج میں حیران ہوں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنے کے لیے کس حساب سے اور کس عنوان کو اپنا سخن بنایا جائے۔ مجھے عرب کے ایک بہت مشہور و معروف شاعر کا ایک وہ شعر یاد آ رہا جنہوں نے آپ علیہ السلام کی شان میں 40,000 اشعار لکھا تھا، اور 40,000 اشعار لکھنے کے بعد یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ تھکی ہے فکر بسا مدح باقی ہے، یا رسول اللہ قلم ہے آپ لبا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، اور تمام عمر لکھا پھر بھی مدح باقی ہے، یا رسول اللہ آپ کی مدح و ثنا کرتے ہوئے میری عقلیں مان پڑ گئی، میرے قلم ٹوٹ گئے، میرے کاغذ ختم ہو گئے اور میری عمر تمام ہو گئی، لیکن پھر بھی یا رسول اللہ آپ کی مدح و ثنا ختم نہیں ہوئی۔ اسی کو دوسرے شاعر نے کہا ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں اپنے کلام سے آپ کی تعریف نہیں کرتا بلکہ آپ کے فعل سے اپنے کلام کو قابل بناتا۔ میں حضور کی شان کو کیا بیان کروں؟ حضور علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، دنیا کی حالت کیا تھی، اور جب حضور علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو کیا کیا معجزات رونما ہوئے، اور آپ علیہ السلام کے اخلاق کیا ہے، رفعت و بلندی کیا ہے، یہ ایک الگ لفظ ہے، لیکن ان تمام موضوعات پر صرف نظر کرتے ہوئے میں صرف ایک موضوع کو روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور وہ ایک موضوع کیا ہے کہ آپ علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے پوری دنیا کی حالت کیا تھی، پوری دنیا کی حالت کیا تھی، بس کسی پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ جو لوگ جا رہے ہیں جانے دیں، لیکن آپ کو اللہ نے روکا ہے، آپ توجہ سے سماعت کریں اور اپنے دل کو کھولیں اور یہ غور سے سنیں۔ بس ذرا روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں کہ محسن انسانیت پیغمبر انقلاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جس دور میں تشریف آوری ہوئی وہ سیاسی، سماجی، اخلاقی اور مذہبی غرض کے ہر لحاظ سے تاریخ ترین دور تھا۔ یتیموں کے حقوق غصب کیے جا رہے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، بیواؤں کو ابھاگن سمجھا جا رہا تھا، آدم کے بیٹے آدم کی بیٹیوں کا کھلے عام سودا کر رہے تھے، غریبوں پر ظلم کی انتہا ہو رہی تھی اور تہذیب و تمدن کا جنازہ نکالا جا رہا تھا۔ پیغمبر انقلاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تاریخ ترین دور میں یتیموں کے حقوق دلائے، لوگوں میں اخلاق و مربت کی خوب پیدا کی اور شائستگی اور خوشگوار فضا قائم کی، اور لوگوں میں اخلاق و مربت کی خوشگوار فضا قائم کی، اور بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیے جانے والی سوسائٹی میں بیٹیوں پر شفقت و رحمت کی فوار فرمائی، اور اپنی سب سے چھوٹی بیٹی اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیا، اور 25 سالہ دور شباب میں ایک 40 سالہ بیوہ عورت حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کر کے بیوہ عورت کے مقام کو باب عروج تک پہنچا دیا، اور لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ دنیا والوں تم نے اب تک سہاگن کو بھاگن بنایا
رضا فرماتے ہیں تاریخ اگر گھومنے کی ثانیہ محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ حضرات دنیا میں بے شمار رہنما، مذہبی بے شمار فلاسفہ، دانشوران، حکمران اور قائدین آئے جنہوں نے اپنے اپنے ادوار میں بڑے بڑے نظریات اور فلسفے پیش کیے۔ ان کی تعلیمات اور اقدار و کردار کو دیکھا جائے اور پھر ان کی عملی زندگی اور شب و روز کے معمولات و کردار کو دیکھا جائے تو نظریات و معمولات اور اقدار و کردار یعنی کہانی اور ترجمہ واضح فرق نظر آئے گا۔ اگر پوری دنیا میں کوئی ایسی ہستی ہے جس کا ظاہر بھی ایک، باطن بھی ایک، جس کا قول اور فعل ایک ہو تو یہ کریڈٹ اور اعزاز صرف اور صرف حضرت عبداللہ کی در یتیم، حضرت آمنہ کے لال پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جاتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ میرے پیغمبر نے جو کچھ کہا کر کے دکھایا، نہیں، کیا پہلے کہا بعد میں، آپ کا عمل، آپ کے قول کی تفسیر، آپ کا کردار، آپ کی گفتار سے بڑھ کر اہل مکہ کو قرآن کی دعوت بعد میں دی، پہلے خود 40 سال قرآن پڑھ کر دکھایا، لوگوں کو صدق و امانت کی تعلیم بعد میں دی، پہلے اپنے معاشرے سے صادق و امین کا لقب پہلے پایا، لوگوں کو 5 وقت کی نماز کا حکم بعد میں دیا، پہلے خود کئی دن مستقل، کئی رات مستقل عبادت سے گزاری اور ایسی عبادت سے گزاری کہ پاؤں مبارک پر برف پڑ جاتا تھا اور قرآن پاک کی آیت نازل ہو جاتی تھی کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر قرآن کو میں نے اس لیے تھوڑی نہ اتارا تھا کیا مشقت کو برداشت کرے۔ ارے لوگوں کو صیام و رمضان کا حکم بعد میں دیا، پہلے خود کئی دن مستقل فاتحے سے گزارے، لوگوں کو 2.5% زکات کا حکم بعد میں دیا، پہلے خود سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے دکھا دیا۔ اگر جنگ احزاب میں اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خندق تک کھو دیتے وقت اگر اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھتے ہیں تو وہ عزیز قائد پیغمبر اسلام حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھتے دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طرح غریبوں کے مولا، یتیموں کے بالی، فقیروں کے انیس، مسکینوں کے جلیس پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غریبوں سے ہمدردی اور مسکینوں سے غمگساری کی، صرف تعلیم ہی نہ دی بلکہ اپنے مبارک عمل و کردار سے رہتی دنیا تک ایک ایسا نمونہ عطا فرمایا جس کی مثال پوری تاریخ میں ڈھونڈنے سے کہیں دکھائی نہیں دیتی ہے۔ اس لیے امام احمد رضا فرماتے ہیں یا رسول اللہ سرور کہوں یا مالکو مولا کہوں تجھے، یا باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف مذاہب اور فکر و نظر سے تعلق رکھنے والی عظیم ہستیاں نے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو تسلیم کیا ہے۔ اور وہ کون ہستی ہے؟ آپ کی توجہ اگر رہی میری حوصلہ افزائی فرمائیں اور بیچ بیچ میں جو جاتے ہیں جانے میں بارہا کہہ رہا ہوں جس کو اللہ روکے وہی آپ ہمیں بتاؤ پیغمبر اسلام کی ایسی ہستی ہے اپنے تو اپنے غیر بھی تعریف کرتے ہیں، اب غیر کے ناموں میں سے ایک نام آتا ہے غیر مسلم۔ پروفیسر باسط اسمیتھ وہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور فرمایا اگر باسط اسمیتھ سے پوچھا جائے اے شخص بتا پوری دنیا کو کس مذہب نے سب سے زیادہ فائدہ پہنچایا ہے تو میں روتے ہوئے کہوں گا اگر پوری دنیا کو سب سے زیادہ اگر کسی مذہب نے فائدہ پہنچایا ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ اور پروفیسر باسط اسمیتھ آگے لکھتے ہیں کہ میں نے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ صفات پر جب میں نظر ڈالتا ہوں اور تمام کارناموں پر نظر ڈالتا ہوں تو آپ مجھے سب سے بزرگ اور سب سے برتر نظر آتے ہیں۔ اسی طرح مشہور و معروف مغربی مفکر جارج برنارڈ شاہ لکھتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھا، ہمیشہ محبت کی نگاہ سے دیکھا، ہمیشہ محبت بھری نگاہ سے دیکھا ہے۔ یہ الزام قطعی بے بنیاد ہے کہ آپ عیسائیوں کے دشمن تھے۔ میں نے اس حیرت انگیز شخص کی زبان حیات کا گہرا مطالعہ کیا ہے اور میری رائے ہے کہ آپ پورے بنی نوع انسان کے لیے محافظ بن کر تشریف لائیں۔ اسی طرح پروفیسر اسی طرح ڈاکٹر برمرمن لکھتے ہیں کہ مجھ کو کبھی کسی وقت یہ خیال نہیں ہوا
کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے. وہ لکھتے ہیں اگر مجھ سے پوچھا جائے ڈاکٹر برمنگم بتا اسلام کس سے پھیلا ہے تو میں بابا کے دہل یہ کہوں گا کہ اسلام آقا کریم علیہ السلام کے اخلاق سے پھیلا ہے. اسلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار و رفتار سے پھیلا ہے. پیغمبر علیہ السلام کی سیرت سے پھیلا ہے. اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ بتا اسلام کیسے پھیلا ہے تو میں کہوں گا جب آپ علیہ السلام طائف میں گئے ہیں اور قباشوں نے جب آپ کے چہرے مبارک پر پتھر مارا اور آپ کے چہرے مبارک لہو لہان ہو گئے ہیں اور خون بہتے ہوئے جب آپ علیہ السلام کے نالین مبارک جب خون سے بھر گیا تب پھیلا ہے. پیغمبر اسلام علیہ السلام جب سجدے پر تھے اور کفار مشرکین اوجھڑی رکھ دیا کرتے تھے اور محمد مصطفیٰ سجدے سے سر نہیں اٹھا پا رہے تھے تب پھیلا ہے اسلام. حضور علیہ السلام کے ساتھ 3 سال تک ابو طالب کی وادیوں میں جب سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا اور اس زمانے میں حضور علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے جب کھانے کا سامان ختم ہو گیا اور چمڑے کو گلا گلا کر کھانے لگے درخت کے پیڑ پتے کو کھانے لگے تب پھیلا ہے اسلام. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوڑا پھینکا گیا ہے اور آپ علیہ السلام نے مسکرایا ہے تب پھیلا ہے اسلام. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب اتباع فرما برداری کی ہے تب پھیلا ہے اسلام. جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب بالوں کے ریت پر سوئے ہیں اور آپ کی تپش سے اور بالوں کے ریت سے جب آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی پیٹھ اور چمڑی ہل کر وہ تھم گئی تھی تب پھیلا ہے یہ اسلام. جب حضرت سمیہ کو ابو جہل نے قتل کیا تھا تب پھیلا ہے اسلام. جب معوذ اور معوذ نے جب ابو جہل کو قتل کیا ہے اور رسید جہنم کیا تب پھیلا ہے اسلام. یہ اسلام ہم تک ہی نہیں پھیلا بلکہ بڑی مشقت کے ساتھ پھیلا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے مشہور صحافی اور مصنف مسٹر اسکاٹ لکھتے ہیں اللہ اکبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول نہیں تھے تو آج تک پوری دنیا میں کوئی رسول آیا ہی نہیں. اور اسی طرح مسٹر گاندھی جی لکھتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے لوگوں کے سوال حیات پڑھا اور لکھا ہے اور بڑے بڑے فلاسفر کے سوال حیات پڑھا ہے لیکن جب میں آپ علیہ السلام کی سیرت کو پڑھ رہا تھا تو یقیناً کبھی میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں کبھی میرے چہرے پر مسکراہٹ آتا ہے کبھی میں رونے لگتا ہوں کبھی میرا دل حسرت و ارمان کا مزار بن جاتا ہے کبھی ہمارے دماغ میں طوفان برپا ہو جاتا ہے کبھی میرا جسم لرزہ برانداز ہو جاتا ہے کبھی میرے ہاتھ کپانے لگتے ہیں پاؤں ڈگمگانے لگتے ہیں اور یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ یقیناً یہ اسلام مذہب اسلام جو پھیلا ہے یہ حضور علیہ السلام کی کردار و گفتار سے پھیلا ہے نبی علیہ السلام کے اخلاق سے پھیلا ہے. اسی طرح لالا لاجپت رائے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں مذہب اسلام سے خود رکھتا ہوں میں مذہب اسلام سے محبت رکھتا ہوں اور میں مذہب اسلام کی تعلیمات کو عزت و وقت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہاپرشوں میں شمار کرتا ہوں. اسی طرح پروفیسر راگھوپتی گورکھپوری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یقیناً میرا اٹل یہ ایمان ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر تشریف لائی. اسی طرح ایک عیسائی مورخ جارج برنارڈ ایک عیسائی مورخ مائیکل ایچ انہوں نے ایک کتاب لکھی. اس کتاب کا نام تھا دا ہنڈریڈ اور یہ کتاب شائع ہوئی 1957 عیسوی میں اور مطالعہ ہوگا ان کو معلوم ہوگا کہ 1957 عیسوی میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ لکھی جانے والی کوئی اگر کتاب ہے تو یہی دا ہنڈریڈ ہے. اور اس کتاب میں ایسی کیا خصوصیت ہے جو 20 لاکھ کی تعداد کے برابر وہ کتاب چھپی ہے. مائیکل ایچ ہارٹ نے اس کتاب کو تیار کرنے میں 17 سال گوا دیا اور انہوں نے بڑے بڑے ادیبائے عرب کے سوال حیات کو پڑھا لکھا سمجھا اور لکھا. بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام کے سوال حیات کو پڑھا سمجھا اور لکھا. بڑے بڑے جرنیلوں اور بہادروں کا تذکرہ کیا اور بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سوال حیات کو پڑھا سمجھا اور لکھا. لیکن میں قربان جاؤں اگر اس نے 100 شخصیتوں کا جو ذکر کیا
किया उस किताब में, अगर उस किताब में सबसे पहले अगर किसी का जिक्र मुबारक किया है तो किसी और का नहीं बल्कि हमारे और आपका आकाए दो आलम ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में ये फिक्रा लिखा था कि माय चॉइस ऑफ मोहम्मद टू लीड इन द रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज इन द हिस्ट्री विल सरप्राइजेस ऑफ द रीडर। मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली पोजीशन देते हुए दुनिया के सबसे अहम और मुतासिर शख्सियत करार दिया है। कुछ कारिन के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ज्यादा असरअंदाज होने वाले शख्स की हैसियत से इंतखाब का बाइस होगा, लेकिन पूरी तारीख में सिर्फ यही ऐसी कामयाब बड़ी शख्सियत है जिसने मजहबी और दुनियावी उमूर यानी रिलीजियस एंड सेकुलर दोनों सबसे पर एक आला निहायत कामयाबी हासिल की है। इसी तरह प्रोफेसर रामाकृष्ण उन्होंने तो आप अलैहिस्सलाम की शान पर एक किताब लिखी और उस किताब का नाम रखा द मोहम्मद इस्लाम, इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये किताब का नाम है। ये गैर मुस्लिम है जो आप अलैहिस्सलाम के सवाल हयात को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और लिख रहे हैं। आज हम में से बहुत सारे लोग हैं, क्या आज तक हमने हुजूर अलैहिस्सलाम के सवाल हयात को पढ़ा? क्यों नहीं पढ़ा? आज हमारा ये दावा है, ये खोखला दावा है कि हम सुन्नी मुसलमान हनफी हैं, हम हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप वाकईतन हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं? एक बहुत बड़े वो अपने किताब में लिखते हैं तअसिल इलाहा व अंत तुज़हिर हुब्बहु हादा मुहालुन फिल क़ियास बदीउ लौ काना हुब्बुका सादिक़न लअताक़हु इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु युतीउ। ए इंसान, तू अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानियां भी करता है, तू दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में माँ बाप से छूटकर, कभी भाई बहन से छूटकर तन्हाइयों में बंद कोठरी में गुनाह करता है और ये ख्याल करता है कि तू अल्लाह से मोहब्बत करता है और अल्लाह के हबीब से मोहब्बत करता है। हादा मुहालुन फिल क़ियास बदीउ, ये अनोखी बात है और अक्ल में समाने वाली बात नहीं है। लौ काना हुब्बुका सादिक़न लअताक़हु इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु युतीउ। अगर वाकई तेरी मोहब्बत सच्ची होती, अगर वाकई तू अल्लाह के हबीब के नक्शे कदम पर चलता और उसके गुलाम माँ बनता तो यकीनन उसकी इत्तिबा फरमा बरदारी करता। क्यों? लौ काना हुब्बुका सादिक़न लअताक़हु इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु युतीउ, क्योंकि बेशक जो इंसान जिससे मोहब्बत करता है वो उसकी इत्तिबा फरमा बरदारी करता है। इसी की तशरीह करते हुए शेख सादी फरमाते हैं मुस्तफा बनसात ऐशरा के लिए हमाउस गरबाना रसीदी तमाम मुलाहियत अपने आप को कदम मुस्तफा तक पहुंचा दे, अपने आप को बारगाह ऐज़ी तक झुका दे, अपने आपने दिन को हुजूर अलैहिस्सलाम से लगा ले। अगर तो अपने आप को कदम मुस्तफा तक पहुंचा न सका तो देख वो लहबी के सिवा तबाह हो बर्बादी के सिवा। आज उम्मत मुस्लिमा जिस ज़बू हाली की दौर से गुजर रही है उसका खून चका रास्ता हराबला बताना तो मालूम है। आज क्या वजह है कि आज उम्मत मुस्लिमा हर चीज में पीछे है? वजह सिर्फ यही है कि तरीक़े मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम हुई बेख्तियार। बहरहाल मैं प्रोफेसर रामाकृष्ण राव पर तस्करा कर रहा था, द मोहम्मद प्रोफेट ऑफ इस्लाम का तस्करा कर रहा था। उन्होंने ये किताब लिखी और उस किताब में कई मौज़ूआत को घेरा और कई मौज़ूआत पर तबसरा किया, लेकिन उसमें से एक टॉपिक जिसे पढ़कर मैं रो गया था, मेरी आंखें नम हो गई थी और मुझको खुद पर शर्म महसूस हुआ। उसने एक टॉपिक लिखा औरतों की ज़बून। जब पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए तो औरतों की हालत क्या है? अल्लाहु अकबर। प्रोफेसर रामाकृष्ण राव लिखते हैं कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो औरतों की हालत नाकाबिले शरीर थी, औरतों की हालत सुनने के काबिल न थी, औरतों की कोई इज्जत न थी, औरतों की कोई रिफ़अत व बुलंदी न थी, औरतों का कोई ओहदार मनसब न था, औरतों को कोई निगाह इज्जत से न देखा करते थे। लोग औरतों को सिर्फ नफ्सियाती ख्वाहिश का जरिया समझते थे। लफ्ज़ औरत एक गाली बन चुकी थी, जहालत यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि अपनी बेटी को जिंदा दरदोर कर देते थे। बेवा औरत को लोग मनहूस समझते थे, बेवा औरत के साए से लोग
کرتے تھے، بیوہ عورت کو لوگ نگاہ حقارت سے دیکھا کرتے تھے. ارے لوگوں کی درندگی، لوگوں کی حیوانیت، لوگوں کی جاہل پنا اور لوگوں کی جہالت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ اپنے لڑکے کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. کسی لڑکے کا باپ یا بھائی بننا یہ سب سے بڑی گالی بن چکی تھی. عورتوں کو حالت حیض و نفاس میں اپنے سے دور رکھتے، یہاں تک کہ ان کے کھانے پینے کے برتن کو الگ کر دیتے. عورتوں کو حالت حیض و نفاس میں دیکھنا پسند نہیں کرتے. عورتوں کو ناپاکی اور گندگی کا مجسمہ تصور کرتے. عورتوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا، عورتوں کے ساتھ حیوانوں جیسا برتاؤ کیا جاتا. پیغمبر اسلام کے آنے سے پہلے عورتوں کو اس کے باپ کے برکت سے، اس کے باپ کے جائیداد سے، اس کے باپ کے چھوڑے ہوئے مال و دولت سے حصہ دینے کا تصور ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. اس دور میں بیوہ عورت اپنی اجڑی ہوئی زندگی کو دوبارہ بسانے کا تصور نہیں کر سکتی تھی. اس دور میں بیوہ عورت ایک عجیب سی زندگی گزار رہی تھی. اس دور میں عورتوں کو کوئی حق حاصل نہ تھا، عورتوں کو زبان کھولنے کی اجازت نہ تھی، عورتوں کو باطل کے خلاف آواز بلند کرنے کی جرأت نہ تھی، عورتوں کی فریاد کوئی نہ تھا، عورتوں کی چیخ و پکار سننے والا کوئی نہ تھا، عورتوں کو آہ واردہ سننے والا کوئی نہ تھا. عورت یہاں تک کہ عورت ظلم و ستم کا مجسمہ بن چکی تھی. اب پوری دنیا میں ایسے ظلمت کا ماحول میں جبکہ ہر طرف تاریکی ہی تاریکی چھائی ہوئی تھی، اور ایسے عالم میں جہاں نور حق کی کوئی کرن نظر نہ آتی تھی، اب ضرورت تھی ایسے ہادی برحق آنے کی جو لوگوں کو گھٹا تو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے، جو بھٹکی ہوئے قوم کو راہ راست کھڑے کر دے. ایسے ایام میں 571 عیسوی 21 اپریل کے دن اور پیر شریف کے دن صبح صادق کے وقت پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. آ گیا تمہارے رب کی جانب سے ایک نور اور روشن کتاب، یعنی دور جاہلیت ختم ہو گیا. اب ایک انقلاب آخری دور کا آغاز ہوگا، اور تاریخ دور کے خاتمے پر من اللہ نور کی بات کر دی. گویا رب کا اعلان ہو گیا کہ جب تک میرا حبیب پیدا نہیں ہوا تھا یہ دور ظلمت کا ضرور تھا، لیکن اب جب میرا حبیب پیدا ہو گیا ہے تو یہ دور ظلمت کا نہیں بلکہ رحمت و نور کا ہوگا. اس لیے تو امام احمد رضا فرماتے ہیں صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اور فرماتے ہیں امام احمد رضا جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت میں لاکھوں سلام. حضرات جب پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم جب اس خاک گیتی پر تشریف فرما ہوئے تو آپ کی بدولت عورتوں کو اپنا کھویا ہوا مقام مل گیا، عورتوں کو اپنی کھوئی ہوئی عزت مل گئی، عورتوں کو اپنی کھوئی ہوئی عفت و بلندی مل گئی، عورتوں کو اپنا کھویا ہوا عہدہ اور منصب مل گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ مانوتا کا پاٹ پڑھایا کہ عورت کو گری ہوئی نگاہ سے نہ دیکھو، لڑکیوں کا زندہ درگور نہ کر دیو، بلکہ لڑکیاں اس لیے پیدا نہیں کی جاتی کہ تم ان کو زندہ درگور کر دو، بلکہ اس لیے پیدا کی جاتی ہے کہ وہ تمہاری ماں بن سکے، وہ تمہاری بیٹی بن سکے، وہ تمہاری بہو بن سکے، وہ تمہاری گھر کی رونق اور برکت بن سکے. بانی اسلام جب اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے بیوہ عورت کو معاشرے میں جینے کا کوئی حق نہ تھا، لیکن جب پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس خاک گیتی پر تشریف فرما ہوئے تو لوگوں کو فرما دیا کہ بیوہ عورت کو معاشرے میں جینے کا پورا حق ہے. اور آپ نے لوگوں کو صرف بتایا ہی نہیں بلکہ 25 سالہ دور ششاب میں ایک 40 سالہ بیوہ عورت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کر کے بیوہ عورت کو باب عروس تک پہنچا دیا، اور لوگوں کو یہ پیغام دیا اے لوگوں عورتوں پر ظلم نہ ڈھایا کرو، عورتوں پر ظلم و زیادتی نہ کیا کرو، عورتوں پر بیچ چوراہوں پر اس کی عزت و آبرو کو نڈھال نہ کیا کرو، اسے مارا پیٹا اور گھسیٹا نہ کرو، وہ بھی تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے، تمہارے قلب و جگر کا سرور ہے، تمہاری نوری نظر ہے، اس کو نگاہ عزت سے دیکھو، اس کو محبت سے نگاہ سے دیکھو، اس لیے کہ وہ تمہارے گھر کی ملکہ ہے. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو عورتوں کو اس کے باپ کے جائیداد سے حصہ دینے کا تصور پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اے لوگوں عورتوں کو بھی اس کے باپ کے جائیداد سے حصہ دو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، عورتوں کا حصہ مرد کا آدھا ہے. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو لوگوں کو یہ بتا دیا کہ عورتوں کو منحوس تصور نہ
کیا کرو, عورتوں کو گری ہوئی نگاہ سے نہ دیکھا کرو, اس کو محبت بڑی نگاہ سے دیکھا کرو. پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو عورتوں کو فرما دیا, اے لوگوں, عورتوں کو جو حق ہے عورتوں کو اس کا حق ادا کیا کرو. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو 4 حیثیتیں عطا فرمائی اور فرمایا لوگوں سن لو. حضرات کھڑے ہو جائیے. ہندوستان کا بہت بڑا خطیب جسے خلیفہ حضور گلزار ملت, عاشق سرکار جائی ملت, شیر حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا قاری نثار صاحب تھوڑا سا تشریف لائے. مہمان بہت دور سے آئے ہیں, بہت بڑے خطیب ہیں الحمدللہ. جو پیچھے ہیں وہ آگے آ جائیں, تھوڑا سا آگے آ جائیں, آگے آ جائیں. جو باہر کھڑے ہیں یا تو گھر چلے جائیں یا محفل رسول میں اگر آئے تو آ جائیں, تھوڑا سا آگے آ جائیں. ان قریب قاری صاحب سے بلال حضرت کا خطاب بہت اچھا آپ سن رہے ہیں. انشاءاللہ محلہ شہنواز بھائی جو کلام پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے بعد قاری صاحب کو رہے گا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو عورتوں کو 4 حیثیتیں عطا فرما دی. فرمایا لوگوں, اگر عورت تیری بہن ہے تو تیری عزت, اس کی عزتوں کو پامال نہ ہونے دینا. عورت اگر تیری بیٹی ہے تو تیری آبرو ہے, اس کی آبرو کا لحاظ رکھنا. پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت اگر تیری بیوی ہے تو اس کا خرچہ تیرے ذمہ واجب ہے, اس کا کما حق واجب ادا کرنا. اور فرمایا عورت اگر تیری ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے. اور فرما دیا الجنت تحت اقدام الامہات, جنت تیرے ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اس لیے میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں آمد رسول کی خوشی ہر عورت منائے جو ماں ہے, بہن ہے, بیٹی اور بہو ہے. میں کہنا چاہتا ہوں میری اسلام کی ماں بہنوں کہ آپ کو جو عزت ملی ہے حضور علیہ السلام ہے. اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں آپ میں سے جو شخص باپ ہے وہ بھی آمد رسول پر خوشی منائے. اور میں بولنا چاہتا ہوں کہ آپ کو باپ کو جو عزت ملی ہے آپ علیہ السلام کے فراہمی کے مطابق ملی ہے. باپ کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگوں, باپ جنت کا پیچھے دروازہ ہے, اب تمہارا یہ اختیار ہے کہ چاہو اس کو حاصل کرو یا چھوڑو. اگر اس میلاد محفل میں اگر کوئی بھائی ہے تو اس بھائی کی آمد رسول کا خوشی منائے. کیوں؟ آپ علیہ السلام بڑے بھائی کے تعلق سے فرماتے ہیں اگر کوئی بڑا بھائی ہے اور اس کا باپ انتقال کر جائے تو بڑا بھائی باپ سے مانتے ہیں. کوئی چھوٹے بھائی ہیں تو وہ بھی خوشی منائے. اس لیے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے لوگوں اپنے چھوٹے بھائیوں پر شفقت و رحمت فرماؤ. اور آپ میں سے جو مزدور ہیں وہ بھی آمد رسول کی خوشی منائیں. اس لیے کہ آپ علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو آپ علیہ السلام فرما دیے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کرنی جائے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں اس منبر رسول پر جو علماء کرام ہیں سب کو جو عزت ملی ہے آپ علیہ السلام کی وجہ سے ملی ہے. اس لیے طالب علم کو بھی چاہیے کہ وہ آمد رسول کی خوشی منائیں. علماء کرام تو مناتے ہی ہیں, ساتھ میں چاہیے آپ سب کو حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی منائیں. میں اپنی بات اس شعر پر ختم کرنا چاہوں گا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مصر فارس نچتے قلعے گراتے جائیں گے. جل جل خاک ہو جائے جل کر عدو مگر خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا غم میں جب تک غم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. بس میں انہی باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل و دماغ سے دنیا کے خیالات, دنیا کی محبت, دنیا کی چاہت, دنیا کی خواہش کو نکال کر حضور علیہ السلام کی محبت کو ڈال دے اور اللہ کے خوف کو ڈال دے. رونے والی آنکھیں عطا فرما, ذکر کرنے والی زبان عطا فرما, شکر کرنے والا دل عطا فرما اور عبادت و ریاضت کرنے والا بدن عطا فرما. آمین.